کہ میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا. بخاری شریف اٹھائیں نا، مسلم شریف اٹھائیں، اس حدیث کی، اس آیہ کریمہ کی تفسیر کو حضور کے فرمان سے ہی دیکھیں. میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے. 5 چیزیں اس آیت کے تحت تو سارے مفسرین نے لکھی ہے نا کہ حضور کو جو ہے وہ انوکھی عطا کی گئی. ایک تو آپ کو جو ہے وہ خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا گیا، یہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. پھر جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے جو ہے وہ رسول بنا کے بھیجا گیا. پھر حضور نے فرمایا ایک روایت کے مطابق 80 میل کی، دوسری روایت کے مطابق جو ہے وہ 60 میل. کہا اتنی مسافت میں بھی میرا دشمن ہو تو میرے نام سے تھر تھر کانپتا ہے. میرے محبوب کے غلام کے نام سے تھر تھر کانپ جاتے ہیں. حضرت عمر کا آج بھی نام لو ہاں بلا. کفر کے ایوانوں میں جو ہے وہ کفر کے ایوان تھر تھر کانپنے نہیں لگتے. تو میرے حبیب پاک نے فرمایا 80 میل کی مسافت پہ، یا کم روایت میں لیں تو 60 میل کی مسافت پہ فرمایا میرا دشمن کھڑا ہو، اس کے سامنے میرا نام لے تو وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے. میرا اللہ نے روب رکھا ہے، یہ انوکھی چیز تھی. فرمایا باقی پھر رسولوں کو اللہ نے کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی شہر، کسی دیہات کے لیے، کسی گلی، کسی محلے کے لیے رسول کو بنا کے بھیجا. فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رب نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا تو پھر جنت اور جہنم بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ میرے حبیب پاک نے فرمایا کائنات کا کوئی ذرہ نہیں جس کا میں رسول نہ ہوں، اور کوئی ایسا ذرہ نہیں جو مجھ کو رسول مانتا نہ ہو. ایک تو ہے نا میں سب کی طرف ہوں، ایک یہ ہے کہ کسی کے احسان کو کوئی مانے بھی. کہا مانتے بھی سب ہیں، صرف نہیں مانتے تو تھوڑے سے شریر جن اور شریر انسان ہے جو نہیں مانتے. ہمارا جھگڑا کوئی نہیں، ہم کسی سے کچھ کہتے نہیں. جو نہیں مانتے ان کو ہم شریر نہیں کہتے، مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین ہو کے کہتے ہیں وہ شریر ہے. لہذا جو حضور کو مانے نا وہ شریر ہے. اس لیے ہم تو دعوت محبت دیتے ہیں کہ آؤ اسی در میں نجات ہے، یہاں سر جھکاؤ، یہاں پیشانی جھکاؤ. اس در پہ جو ہے وہ اپنے دامن دل کو جو ہے وہ یہاں جھکاؤ، یہاں پھیلاؤ، اپنی جولیاں اس در میں لے کے آؤ. وگرنہ جو اس در سے پھر جائے اس کو تو امام الانبیاء شریف فرما رہے ہیں کہ وہ شر پھیلانے والا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے مجھے ساری کائنات کی طرف، ایک ایک ذرے کی طرف رسول بنا کے بھیجا. چاہے چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، جانور ہو، جو بھی. چاہے ایک روایت جو ہے بنے کہ جانور بھی، مسلم شریف کے حدیث کہ جانور بھی میرے محبوب علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ اسی دار میں جو ہے وہ نجات ہے، یہاں ہی زندگیاں ملتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا، ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا اور آ کر کے حضور کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا. سبحان اللہ. میرے جملوں کو پھر سنیں. ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا اور آ کے حضور کے قدموں پہ سر رکھ دیا. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، اے فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں کیوں میں اس پائے ناز سے اٹھوں، مار کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. وہ اونٹ آیا اور آگے دوڑا دوڑایا، حضور کے قدموں پہ سر رکھ دیا. جب قدم بوسی کر لی تو پھر حضور کے کان مبارک کے قریب اپنا منہ کیا، کچھ بڑبڑایا. حضور نے اس کو تھپکی دی اور کہا کہ جو ہے وہ پریشان نہ ہو، تیری بات سنی جائے گی. سبحان اللہ. پریشان نہ ہو تیری بات سنی جائے گی، پریشان نہ ہو تیری بات سنی جائے گی. آپ بھی پریشان نہ ہو، بات سنی جائے گی کیونکہ اسی طرح پہ تو سنی جائے گی. حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو. کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں جو ہے وہ 2 انصاری صحابی جو ہے وہ آئے.
کر کے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ اونٹ جو ہے وہ 2 دن سے ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور چلے شکر ہے کہ آپ کے در سے مل گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کا بھی عقیدہ دیکھو نا، ان کو پتہ ہے کچھ گم ہو جائے تو اسی در سے ملتا ہے۔ کہ جو ہے وہ شارحین نے تو لکھا ہے کائنات کی کوئی چیز 1450 سال بعد بھی کوئی نہ مل رہی ہو، آمنہ کے لال کو یاد کرو مل جاتی ہے۔ یہ بارہا مرتبہ کا تجربہ ہے، کوئی چیز گم ہو جائے اور حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھو نا تو کرم فرمائے۔ انصاری صحابی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر ہے ہم 2 دن سے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے قدموں پہ مل گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بڑے میٹھے لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ دعا کرو کبھی کوئی حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ کرے کسی کی۔ حضور نے فرمایا تمہاری شکایت کر رہا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے حضور میں چھوٹا سا تھا، ان کے پاس آیا، 20-25 سال اپنے مالکوں کی خدمت کی، ان کا بوجھ اٹھایا، ان کے لیے جو ہے وہ کام کیا، ان نے مجھ سے افزائش نسل کی، اب جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا، اب ان کے گھر میں شادی ہے اور ارادہ یہ کیا ہوا ہے، انہوں نے یہ مشورہ آپس میں بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں کہ چلو نہیں کو لو اسے ہی ذبح کر لیتے ہیں۔ تو حضور مجھے بتائے نا کہ جہاں 20-25 سال خدمت کریں پھر خدمتوں کا یہ صلہ دیا جاتا ہے۔ اور تھوڑے سے میٹھے لفظ اپنے دل میں اتارے، گویا کہ اس اونٹ نے کہا کہ حضور اب میں ان کے کسی کام کا نہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے کسی کام کا نہیں، جو کسی کام کا نہ ہو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوٹے سکے تو یہاں چلتے ہیں۔ وہ آ گیا اس در پہ اور کہا کہ حضور میں اب مالکوں کے کسی کام کا نہیں، یہ مجھے یہ کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ کہتے ہیں، تو کہنے سننے والے انصاری صحابیوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں رب کی عزت کی قسم جو اونٹ کہہ رہے سچ کہہ رہے ہیں۔ اونٹ نے تو کہا تھا نا اپنی روزے دے دوالے دے غلامہ دیاں کھولیاں، ایک پیا سن دے کروڑا دیاں کھولیاں۔ وہ اونٹ نے تو اپنی زبان میں کہا کہ حضور میں نے 20-25 سال ان کی خدمت کی، پھر خدمت کے قابل نہ رہا، انہوں نے مجھ سے نسل افزائش کی، افزائش نسل کی، اب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مجبوری جو ہے وہ مجھ سے نکالے، مجھے ذبح کرے، ان کے گھر میں شادی ہے تو حضور مجھے آپ کے در کے سوا کوئی اور سہارا ملا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ انصاری صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں واپس کر دیں، ہم اس کو ذبح نہیں کریں گے۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، غلاموں، سجنوں، بیلیوں سنو، ان جملوں کی مٹھاس لو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اس کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ اونٹ نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا کہ حضور میں مالکوں کے کام کا جو کسی کام کا نہ رہے وہ اس گھر میں۔ تو علامہ عینی نے بھی لکھا ہے، باقی بزرگوں نے بھی لکھا ہے، مفتی غلام رسول صاحب نے بھی جو ہے وہ شرح مسلم شریف میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو 100 درہم کے بدلے میں خرید لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ شاید 100 کے نوٹ کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کے 100 کے نوٹ کی طرف توجہ نہیں دلا رہا، میں آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں خریدا کس لیے۔ 100 کے نوٹ کو نہ دیکھیں، 100 درہم نہ دیکھیں، خریدار دیکھیں۔ حضور نے فرمایا اس کو میرے ہاتھ پہ بیچ دو۔ حضور نے خرید لیا 100 درہم۔ حضور نے انہوں نے کہا کہ محبوبہ یہ سب کچھ تیرا ہے، جان، دل، جیب، مال، سب کچھ حضور آپ کا ہے، آپ ویسے قبول فرما لیں۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ کسی کام کا نہیں رہا تو میں نے خرید لیا، میں اس کے دام دے کے خریدوں گا۔ حضور نے پیسے دیے خرید لیا۔ اب خرید کے اس بات پہ خوش ہو جانا اور یوں سمجھنا کہ آج کے میلاد کا یہ لنگر ہے، یہ ایک جو ہے وہ حضور کے در کے غلام کا جو ہے وہ یہ ایک لنگر اپنے دلوں میں اتار لیجئے
اور ساری زندگی یوں کہہ لیں کہ اس کو جھپا مار کے رکھیں. میرے حضور علیہ السلام نے ان سے کہا اب تو ہمارا ہو گیا. حضور نے کیا فرمایا؟ میں بڑی ذمہ داری سے یہ لفظ کہہ رہا ہوں اور میں دکھا سکتا ہوں اس کو حضور علیہ السلام کے یہ جملے. حضور نے فرمایا اب تو نہیں جو اپنے آپ کو کہتا ہے نا کہ میں حضور کا وہ کہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ اب تو ہمارا ہو گیا ہے. اب تو ہمارا ہو گیا ہے. اب ہمارا ہو گیا. اونٹ کو تو فکر لگ گئی کہ ایک جگہ سے جو ہے وہ غلامی سے آزاد ہوں دوسری جگہ پہ آ گیا اور یہاں پھر وزن اٹھانے پڑیں گے. نہیں. جب حضور نے یہ فرمایا نا تو ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. کہا کہ یہاں جو اس گھر میں آ جاتا ہے پھر اس کو غلام بنا کے نہیں غلام کو بھی تاجدار کر دیا جاتا ہے. غلام کو بھی غلام نہیں رکھا جاتا تاجدار کر دیا جاتا ہے. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے آزاد کر دیا. تو جاتے اونٹ نے پھر جو ہے وہ 4 باتیں عرض کی اور میرے حضور علیہ السلام نے ہر ایک پہ لفظ آمین ارشاد فرمایا. اونٹ نے پہلے کہا ایک جملہ تو حضور نے پھر فرمایا آمین. دوسری دفعہ پھر فرمایا آمین. تیسری دفعہ پھر فرمایا. مسلم شریف سے لفظ عرض کرتا ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب اس نے پہلی دفعہ کچھ کہا تو پہلی دفعہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری مشکل کو حل فرمایا اور جو ہے وہ مجھے آزاد فرمایا. اللہ آپ کو میری طرف سے دین کی طرف سے قرآن کی طرف سے بہتر صدا عطا فرمائے. پھر دوسری دفعہ پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ غلاموں کے لیے جملے ہیں دل میں اتاریے گا. اونٹ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مشکل وقت میں مجھے بچایا ہے. رب حشر کے میدان میں آپ کی امت کی مشکل کو آسان فرمائے. سبحان اللہ. دلی سبحان اللہ جتنی بڑی دعا ہے اور جس کے لیے حضور آمین کہیں وہ تو پھر جو ہے وہ دعا رد ہوتی نہیں ہے بلکہ اللہ حضرت کی زبان سے سنیں تو اللہ حضرت تو کہتی ہے کہ ایسی دعا جو حضور کے لبھائے مبارک سے نکلے قبولیت بھی بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے. تو حضور نے آمین فرمایا تو گویا کہ قبول ہوئی. تو پھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹ نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی امت کو جیسے آپ نے مجھے آزاد فرما کے تو جو ہے وہ عزتیں عطا کی اللہ حشر کے میدان میں آپ کی امت کو جہنم سے آزاد فرما کے عزتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. چوتھا جملہ کہا تو حضور کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں حضور نے چوتھے جملے پہ آمین بھی کہا وہ بھی پڑھے. تو چوتھے جملے پہ کہا کہ حضور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی امت میں کبھی تفرقہ نہ ڈالے. آپ کی امت ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جیسی پہلے امتیں بکھر گئیں ٹوٹ گئیں گروہوں میں تقسیم ہو گئی قبیلوں میں بانٹ گئی. کوئی برادری کے چکر میں پیچھے چلا گیا کوئی جو ہے وہ قوم اور قبیلے کی وجہ سے پیچھے چلا گیا. قومیں ٹوٹ گئی امتیں ملتیں ٹوٹ گئی. حضور میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کبھی ٹوٹے نہ. تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے آمین بھی کہا اور وہ اس لیے دیا کہ جو ہے وہ میں نے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی. میرے رب نے فرمایا محبوب یہ دعا نہ کرے. یہ رب کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ امت بکھر کے رہے گی لیکن ایک امت ایسی ہے ایک فرقہ اس میں ایسا ہوگا جو حضور کے قدموں سے جڑ کے رہے گا. رب اس کو جنت میں داخل فرمائے. سبحان اللہ. تو حضور اونٹوں کے بھی پھر نبی ہوئے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. ہمارا نبی. پھر حضور نے پھر جو ہے وہ کہیں امتیاز نہیں فرمایا. کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں آیا تو اس نے ابن ہشام میں بھی ہے ابن اساکر میں بھی ہے البدایہ والنہایہ میں بھی ہے باقی بھی 2-4 کتب میں جو ہے یہ بات ہے. ایک شخص آیا تو میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ حمایت کہ حضور علیہ السلام نے ہر کسی کی اس لیے کہ فرمایا الیکم جمیعا میں تم سب کی طرف آیا.
پھر حضور نے جو ہے وہ بالخصوص میری یہ جملے جن کو رب نے عہدے دیے نا وہ بالخصوص یہ سنیے گا، حضور نے بالخصوص غریبوں کا بھلا فرمایا ہے، حضور نے بالخصوص ماڑوں کا خیال رکھا ہے، حضور نے بالخصوص غریبوں کی حمایت فرمائی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ ایک تاجر مکہ مکرمہ میں، آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا، لیکن میں صرف اس میں سے ایک دو باتیں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور میں اسی بات کو اپنی بات کو سمجھ لوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک تاجر آیا تو اس نے 2 گھوڑے یا 2 اونٹ جو ہے وہ فروخت کیے۔ باہر سے کہیں آیا تو آگے اس نے جو ہے وہ بیچنا چاہے تو ابو جہل نے جو ہے وہ خرید لی۔ لوگوں نے بتایا یہ سردار قریش ہے، یہ وڈیرا ہے یہاں کا۔ اس نے تاجر پھر جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ چلے میرا مال جو ہے وہ کسی بڑے گھر میں جائے تو وہ بھی تھوڑا سا ٹھاٹ بھی کھاتا ہے۔ تو وہ ابو جہل نے کہا لیکن جو ہے وہ میں تجھ سے مال خریدوں گا صحیح، گھوڑے یا اونٹ یہ جو ہے وہی خریدوں گا صحیح، لیکن جو ہے وہ ادھار نہیں۔ ایک دفعہ تو وہ تھوڑا سا خاموش ہوا تو پردیس میں تھا، وہ کہتا ہے میں پردیس میں تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ پتہ نہیں اب یہ پیسے دیتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ دوسری طرف نے توجہ کی، کہا کہ یہ سردار ہے، چلو آج نہیں تو کل اچھے دام دے گا اس لیے، وگرنہ کوڑیوں کے مول جو ہے وہ بیچ کے جاؤں گا۔ تو اس نے بیچ دی۔ ابو جہل نے کہا کل پیسے دوں گا، کل آیا، اس نے کہا پرسوں، پھر ترسوں، پھر کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، میں ایک تو پردیسی ہوں، مسافر ہوں، پھر مال لے کے آیا ہوں، بیچا ہے، اور پھر جو ہے وہ پیچھے میرے بیوی بچے پریشان ہوں، میں تو یہاں کا رہنے والا نہیں، یہاں مجھے کسی کی حمایت، یہاں کسی سے جو ہے وہ واسطہ نہیں ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ تھوڑا سا پاؤں دبایا اور جو ہے وہ اپنی آواز کو اونچا کیا، اس نے کہا کہ دیتا ہے میرے پیسے کہ نہیں دیتا؟ جب اس نے تھوڑا سا پاؤں دبایا تو ابو جہل پھر جو ہے وہ آگے سے گنڈا تھا، بدمعاش تھا، اس نے کہا جا پھر جس سے دینے ہوتے ہیں لے۔ پہلے کچھ امید تھی، اب وہ بھی ٹوٹ گئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں حرم کعبہ میں گیا کہ کوئی سفارش کروں، تو وہاں جو ہے وہ نا عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو سفیان، یہ بڑے سارے جو تھے، یہ سارے جو ہے وہ ٹولی کی شکل میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں کے سارے سردار ہیں۔ اس نے کہا چلیں کسی بڑے کی جو ہے وہ سفارش کرتا ہوں، جا کے تو جو ہے اس نے کہا کہ جو ہے وہ اس نام کا شخص ہے اور اس کے ہاں میں نے جو ہے وہ اونٹ بیچے ہیں تو وہ میرے پیسے نہیں دے رہا۔ تو عتبہ جو ہے وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا، سرداری نہیں کھائی، اس نے کہا کون ہے جو تیرے ہمارے ہوتے ہوئے تیرے پیسے نہ دے؟ جب اس نے کہا نا کہ ابو جہل، وہ بھی جو ہے وہ بیٹھ گیا، وہ فوری ہوگا، وہ تو بڑا بدمعاش ہے، وہ تو ہمارا بھی بڑا ہے، اس کے سامنے تو ضرورت نہیں ہوتی۔ کہتا جو پہلے تھوڑی سی امید جاگی تھی نا کہ سرداروں کے پاس جاؤں گا، اور جو جس انداز میں اس نے کہا ہے کہ ہم تیرے پیسے لے کے دیتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تیرے ساتھ ظلم کون کر سکتا ہے، تو جو امید بنی تھی اب تو وہ بھی جاتی رہی کہ یہ سردار ہے، سردار اس کے سامنے نہیں